وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز، مجھے بہت سارے میسیجز آپ لوگوں کے موصول ہوئے ہیں جس میں آپ لوگوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان کا جلسہ کیسے ہوا اس پہ بات نہیں کی. اس پہ بات میں اس لیے نہیں کر سکی بیکاز جلسے کے اگلے 2 دن میں وی لاگس ہی نہیں کر سکی تھی بیکاز آف دا ہیلتھ ریزنز، اینڈ آئی ایم اسٹل ریکورنگ، بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ جو لیٹسٹ نیوز آ رہی ہیں میں ان کو کیچ اپ کرتی رہوں تاکہ بیچ میں زیادہ گیپ نہ آئے. جہاں تک جلسے کی بات ہے تو دا ہول ورلڈ وٹنسڈ، دا انٹائر پاکستان وٹنسڈ کہ وہ کتنا کامیاب تھا. اور اگر بہت مختصراً میں یہ ایکسپلین کروں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اور ان کا کنٹینٹ کیسا تھا، تو آئی تھنک زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایجنڈا دیا ہے وہ اگین ہی از فوکسنگ آن دا الیکشنز. ان کو پتہ ہے آج نہیں تو کل الیکشنز تو ہونے ہیں، تو آنے کے لیے جب گورنمنٹ میں انہوں نے آنا ہے ان سے اکثر یہ کویسچن سٹنگز میں بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ پریپیئرڈ ہیں. تو میرے خیال ہے انہوں نے جو اپنا کمپلیٹ 10 پوائنٹس ایجنڈا دیا ہے اس سے انہوں نے یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ ریڈی پی ٹی آئی از کہ اگر یہ حکومت میں آتے ہیں تو جو موجودہ بحران ہے اس سے یہ پاکستان کو کیسے نکالیں گے. کرنٹ افیئرس کی طرف اگر آ جائیں تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات ہوتی آئی ہے کہ ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی بہت ضروری ہے، ہماری اکانومی کو ریسٹرکچرنگ کی بہت ضرورت ہے، پولیس ریفارمز کی بہت ضرورت ہے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، یو نیم اٹ، کیونکہ بڑا ریڈنڈنٹ سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں اور اس کو چینج ہونا چاہیے، ریسٹرکچر ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت جوڈیشل ریفارمز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ریفارمز نہیں ہیں، وہ ایک ایجنڈا ہے. وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کویسچن کرنا چاہیے کہ ہو از ڈوئنگ اٹ، وائی ہی اور شی از ڈوئنگ اٹ، اور ٹائمنگز کیا ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے. یہ 3-4 کویسچنز اگر آپ سامنے رکھ کے ہیپننگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کوئی چیز کہیں سے پرسنلی موٹیویٹڈ ہے، کہیں سے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، یا یہ واقعی ٹو دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری ہو رہی ہے. تو یہ جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے بل جس کو ڈان نے لکھا ہے ٹو کلپ ٹاپ ججز ونگس، اس کی اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں جس میں the proposed legislation was referred to the Standing Committee on Law and Justice by National Assembly by Speaker Raja Parvez Ashraf for further deliberations. یہ جتنی تیزی میں کیا جا رہا ہے، یہ جتنی جلدی میں کیا جا رہا ہے، اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو پاکستان کا کیا ہے. اس وقت سب سے بڑا ایشو ساری دنیا جو لکھ رہی ہے، جو سمجھتی ہے اکانومی کو، جو سرکمسٹانسز کو دیکھ رہی ہے، سب کا اوپینین ہے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو فوڈ کرائسس ہے، واٹر کرائسس ہے. فوڈ کرائسس میں روز جو آپ آٹا لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، ان کو فقیر بنا رہے ہیں، اٹ سمپلی مینس. اور آج عائشہ غوث پاشا جو کہ منسٹر ہیں آن فائنینشیل افیئرز، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سن رہا. اب اگر گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سن رہی اور ساتھ میں آپ آٹا بھی مفت بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ جو اسٹمپیڈز ہوتی ہیں، جس طرح سے لوگ مرتے ہیں، جس طرح کی لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، اگر صرف وہ کلپس دیکھ لیے جائیں، وہ ویڈیوز دیکھ لی جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کا کانشیس اور ضمیر کہاں ہے. صرف پاور سیکٹر میں ہے، صرف پاور ڈریون ایجنڈاز ان کے مائنڈ میں ہیں. ان کو نہ کسی کی بھوک کا خیال ہے، ان کو نہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، نہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ یوتھ اس وقت کس ڈائریکشن میں سوچ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کا تو فیصلہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ ڈسینٹ کتنی ضروری ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے باقی سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں جو بینیفیشریز ہیں دے آر آل دا اولڈ پلیئرز آف پاکستانی پولیٹیکل لینڈسکیپ. کون کر رہا ہے یہ؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ کر رہی ہے. پی ڈی ایم کون ہے؟ پی ڈی ایم میں وہی 10-12 جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی. پیپلز پارٹی سے جب بات کریں وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز میں مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے. پی ڈی ایم میں وہ جماعتیں شامل ہیں جو مشکل سے 7-7 8-8 لوگوں پہ مشتمل ہیں اور ہمیشہ بلوچستان میں حکومت کھڑی کرنے میں، گرانے میں، پنجاب میں ہر جگہ فارورڈ بلاکس بنانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. سو بیسکلی یہ سارا پولیٹیکل اسٹیٹس کو اس وقت اکٹھا ہوا ہے. دس کلاؤٹ should be called the political status quo of the country because یہی ہیں جو دائروں کی شکل میں بار بار آ کے پاکستانی پالیٹکس کو ہائی جیک کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کو
کو ڈی ریل کرتے ہیں، جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جب موقع ملتا ہے ڈی ریل بھی کرتے ہیں ڈیموکریسی کو، لیکن پھر بھی بینیفیشریز رہتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بینیفیشریز کون ہوں گے؟ جہانگیر خان ترین جیسے لوگ، نواز شریف جیسے لوگ، جن کو کسی ایک وقت میں پولیٹیکل پلے گراؤنڈ سے باہر کر دیا گیا اور اب جوڈیشل ریفارمز کے نام پہ اصل میں ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ بیکاز میں نے لاسٹ ویلاگ میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ الیکٹیبلز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ ٹو مینی فیسز ہیو بین ایکسپوزڈ کہ یہ الیکٹیبلز کیا ہوتے ہیں۔ الیکٹیبلز اپنے علاقے کا ایک ڈان ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس علاقے کے اوپر میری اجارہ داری ہے، اس کو ہر طرح کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ وہ ادھر چلا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ وہ ٹرو ریپرزینٹیو آف پاکستان یا پیپل آف پاکستان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، علیم خان جیسے، جہانگیر ترین جیسے، راجہ ریاض جیسے، اون چودھری جیسے اور بھی بے شمار ہیں، یہ سارے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم شیک ہو رہا ہے، سسٹم کو اپنی بقا کی فکر پڑ گئی ہے، اس لیے وہ جا پہنچے ہیں چیف جسٹس تک۔ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے جوڈیشل ریفارمز کی، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے۔ جب تک ان چار چیزوں کو سمجھا نہیں جائے گا تب تک یہ ریفارمز کوئی اتنے اچھے الفاظ میں نہ سمجھے جائیں گے نہ یاد رکھے جائیں گے، اور بالفرض یہ ہو بھی جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دے ڈونٹ ہیو دا میجک فگر جو کہ 223 یا 226 ہونا چاہیے، ان کے پاس اپوزیشن کو ملا کے 200 کا فگر ہے۔ سو ان کے پاس پولیٹیکل اینڈ مورل لیجیٹیمیسی فار دیز ریفارمز موجود نہیں ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی اجارہ داری ہے اور ان کی مرضی ہے۔ ایک یو ٹرن لیا رانا ثناء اللہ نے اور انگلش میں ٹویٹ کر کے لیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں میرا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم عمران خان کو زبردستی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، بلکہ میں نے تو کہا تھا ووٹ کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میں اس کو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے الفاظ کا، اس میں جو سنگین انہوں نے ایک نیریٹو اپنایا جس میں وہ دوسرے کو بالکل اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو دشمن قرار دے رہے ہیں، ان کو خیال آیا کہ جو سوشل میڈیا پہ اس پہ بیک لیش آیا ہے وہ ان کے اپنے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال میں ان سے یہ تو امید نہیں کرتی کہ وہ کوئی بہت فیئر پلے میں اب بلیو کریں گے، لیکن کم از کم ان کو ایک احساس تو ہوا۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل نے جو کل کچھ کامنٹس دیے تھے آج وہ اس سے بیک آؤٹ کرتے نظر آئے۔ فار ایگزامپل جسٹس جمال مندوخیل نے کوشچن کیا کہ الیکشن کمیشن آرڈر کے بغیر کیسے عمل کر رہا ہے، 4 ججز میں سے 2 میرے بھی سینئر ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے ان کا جواب دیا کہ چلیں آپ کی وضاحت آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی مزید بات کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ فل کورٹ کیوں؟ وہی 7 ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے جو کہ پہلے موجود تھے ایک بینچ میں، اور پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا۔ تو اب جمال مندوخیل ہمیں اس 7 ممبر بینچ کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس سارے نیریٹو کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں جو مریم نواز بلڈ کر رہی ہیں، جو پی ڈی ایم کا کلاؤٹ بلڈ کر رہا ہے۔ ہمارے حساب سے فیصلہ 4 ججز کا ہے، یہ آج کہا ہے انہوں نے، آپ ان کی کل کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں، اٹ واز اے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹ۔ تو یہ جو دن اور رات میں ججز کی سٹیٹمنٹس چینج ہوتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، ججز کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جو اس وقت الیکشنز ڈیلے کر رہی ہے، جو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر رہی ہے، جو اس لیے سی جے پی چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ انہوں نے ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیا، تو یہ حالات ریفارمز کی اجازت نہیں دیتے۔ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ آج کیا ہوئی سپریم کورٹ میں، اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایک تو یہ کہ گزشتہ روز جسٹس جمال مندوخیل نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ اس سے پیچھے ہٹتے دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو انتظامی اختیارات کی بات کی تھی کہ بینچ ٹوٹا، اس میں سے 2 علیحدہ ہوئے اور اختلافی نوٹ کی کیا اہمیت ہے، میں نے صرف انتظامی اختیارات کو اندرونی معاملات کہا تھا۔
اپنے اختلافی نوٹ پہ قائم ہوں. فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے ہوا تھا. اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس آئے کہ جب معلوم تھا کہ 30 اپریل کو الیکشنز نہیں ہو سکتے تو تاریخ تجویز ہی کیوں کی گئی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن تو ہر صورت میں 2023 میں ہونا تھے. کیا بجٹ میں 2023 الیکشن کے لیے رقم مختص نہیں کی گئی؟ اٹارنی جنرل منصور اعوان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے بجٹ آئندہ مالی سال میں رکھا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ اگر آپ کی نیت شروع دن سے ہی یہی تھی کہ اس سال میں 2023 میں تو الیکشنز کرانے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے فنڈز ہی نہیں رکھے، آپ نے بجٹ میں فنڈز ہی نہیں رکھے. اور ان کا یہ کہنا اٹارنی جنرل منصور اعوان کا کہ انتخابات کے لیے بجٹ آئندہ مالی سال میں رکھا ہے، اٹ مینس کہ آپ کی شروع سے انٹینشن تھی کہ اگلے سال 2024 تک الیکشنز جائیں گے، وچ سپورٹس دا نیریٹو آف سو مینی پیپل کہ وہ کہتے ہیں 2023 اکتوبر میں بھی یہ لوگ الیکشنز نہیں کرائیں گے. تو یہ جو بحث اور آرگیومنٹس ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اگر ان کو آپ غور سے سنیں تو اس میں آپ کو بہت ساری پولیٹیکل ول اور انٹینشن یہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے. اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے باوجود انتخابات ہوتے رہے ہیں. 90 کی دہائی میں 3 بار الیکشنز ہوئے. 90 کی دہائی میں فرقہ واریت اور دہشت گردی عروج پہ تھی. چیف جسٹس نے یہ بات کہی ہے اور بالکل ٹھیک کہی ہے. اف یو ریممبر 90s تو آپ کو یاد ہوگا کراچی یوز ٹو بی اے بیٹل گراؤنڈ. بوری بند لاشیں، MQM کا کس قسم کا ہولڈ تھا، الطاف حسین کتنے ایکٹیو تھے، اور بھی اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے حصے تھے وہ شدید دہشت گردی کی رپورٹ میں تھے. اور 1990s کے اخباروں میں سے ایک سرخی مجھے یاد ہے کہ اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا. تو 90s کے حالات اگر آپ پڑھیں تو وہ تو بہت خراب تھے، لیکن الیکشنز کبھی نہیں رکے تھے. اسی طرح جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ اگر ادارے آپ کو معاونت فراہم کریں تو کیا الیکشن کمیشن انتخابات کرائے گا؟ بظاہر الیکشن کمیشن کا سارا مقدمہ خطوط پر مشتمل ہے کہ آپ صرف لیٹرز لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کر رہے. اور فنڈز کی دستیابی بھی اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس سلسلے میں کتنے لوگوں کو کہاں جا کے کس فورم پہ کسی عدالت میں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن وی تھنک کہ یہ ضروری ہے کہ الیکشنز ہوں تو ہمیں فنڈز پرووائڈ کیے جائیں. لیکن الیکشن کمیشن اٹ سیلف کسی ایسے فورم پہ کسی عدالتی چینل پہ نہیں گیا. عدالت کا مقصد سیاسی نظام کو چلتے رہنے دینا ہے. کوئی سیاسی جماعت سیاسی نظام کو آگے بڑھانے کی مخالفت نہیں کرتی. ایک مسئلہ سیاسی درجہ حرارت کا بھی ہے، وچ مینس کہ جسٹس عمر عطا بندیال کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا اس کی وجہ سے ان کو انٹروین کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سو موٹو نوٹس لیا تھا اور کہ الیکشنز ہونے چاہیے، یہ فیصلہ بھی کیا تھا. الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے راستہ ڈھونڈے، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا کیا یا برا کیا 2 وزرائے اعلیٰ نے اسمبلی توڑنے کا اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، کیونکہ یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ پرویز الہی نے تو عمران خان کے کہنے پہ اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں، تو ان کا اپنا کانشیس وہ خود تو اپنی ول اپلائی نہیں کر رہے تھے. یہ وہی بات ہے کہ آپ اگر فلوسافیکلی چیزوں کو ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یا جیسے بھی پرویز الہی نے اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں، انہوں نے اپنا رائٹ ایز اے چیف منسٹر ایکسرسائز کیا ہے تو اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیف جسٹس نے بیان بھی کر دیا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ ایک بھرپور پلان کے ساتھ آپ کل پیش ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت ہے یہ، اور کل 11:30 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب دا پولیٹیکل ول اینڈ پولیٹیکل انٹینٹ یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ یہاں آپ کو 2-3 چیزوں سے سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو صرف لیٹرز پر چل رہے ہیں. اگر آپ واقعی سیریس ہوتے، الیکشنز کرانا چاہتے، تو نہ صرف یہ کہ آپ نے بجٹ کے وقت شور مچایا ہوتا، پوچھا ہوتا کہ کیا بجٹ میں الیکشنز کے لیے کوئی رقم مختص کی گئی ہے کہ نہیں، آپ نے وہ بھی نہیں پوچھا. اس کے بعد جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ کرائسس کریٹ ہوئے ہیں، تو آپ عدالت کے پاس خود آ جاتے،
کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے اور نگران حکومتیں بن چکی ہیں اور 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں اور ہمیں ادارے سپورٹ نہیں کر رہے, ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, آپ وہ بھی نہیں آئے. تو ایک موقع جو دیا ہے چیف جسٹس نے کہ کل ایک بھرپور پلان کے ساتھ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر تو یہ لوگ کل تک ایک پلان لے کے آ جاتے ہیں تو اٹ ول بی اے گڈ اومن, لگے گا کہ شاید الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ الیکشن ہو جائے. ادروائز جو ان کا ایک امیج اس وقت کمپلیسنٹ ہونے کا بنا ہوا ہے کہ وہ کمپلیسنٹ ہے ود دا پی ڈی ایم گورنمنٹ کہ الیکشنز نہ ہوں, وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا. تو اٹس اے ویری گڈ ڈبیٹ ان اے وے. وائی آئی سے کہ ڈبیٹ اچھی ہوتی ہے, آرگومنٹس اچھی ہوتی ہے, بیکاز آپ دیکھیں کافی ساری باتیں آپ کو ڈبیٹ میں سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں, کس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کون کہاں سے بول رہا ہے, کس لیے بول رہا ہے, سب سمجھ میں آ جاتا ہے. کچھ لوگوں نے آج ٹویٹ کی کہ بڑی دھواں دھار تقریر تھی بلاول بھٹو کی, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھواں دھار تقریروں سے آگے نکل چکی ہے. بات اب پاکستان کے آئین کی ہے, پاکستان کے لوگوں کی ہے, اور پاکستان کی اونرشپ تو لوگوں کے پاس ہے. قانون نے دی ہے, آئین نے دی ہے, اور اس کو کوئی بھی واپس لینے کی کوشش کرے گا تو بہت بڑی غلطی کرے گا. دوسرا, جتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ اس سارے انکانسٹیٹیوشنل بیہیویئر کو, وہ اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اور اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ بھی کھوتے جا رہے ہیں. کیونکہ لطیف کھوسا صاحب جیسے پرانے کارکن پیپلز پارٹی کے لیڈر کہیں ان کو, بلکہ اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ, وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے ہیں. اور ایک بڑا ایک پرٹیننٹ جو پوائنٹ ریز کیا اعتزاز احسن نے, وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ چینجز کر بھی لیتے ہیں اس بل کے ذریعے سے چیف جسٹس کی پاورز میں, تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کیا یہ ریٹروسپیکٹو ہوگا سب کچھ, یعنی کہ کیا آپ ماضی میں بھی جا کے جو سارے فیصلے ہو چکے ہیں ان کو بھی چینج کریں گے. تو ایسا تو کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آج کوئی ریفارمز آ جائیں اور آپ اس کو امپلیمنٹ کریں فرام 20 ایئرز بیک یا 10 ایئرز بیک یا 5 ایئرز بیک. اور اگر یہ کسی بھی طرح بل منظور ہو جاتا ہے اور اس کا ایم نواز شریف کو ایگزونریٹ کرنا ہے اور ان کو واپس الیکٹورل پالیٹکس میں لانا ہے, تو پھر ابھی بہت سارے سٹیپس باقی ہیں پی ڈی ایم کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ دھجیاں کانسٹیٹیوشن کی پاکستان کے لوگ, پاکستان کی اسٹیٹ ان کو اڑانے دے گی. اس کے علاوہ جو عدلیہ پہ ایک اسالٹ چل رہی ہے, آئی وڈ سے جو ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کی ایک بڑی پرومیننٹ مثال کامران خان کی ایک ٹویٹ کی شکل میں سامنے آئی. ٹویٹ انہوں نے انگلش میں کی ہے, میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. پاکستان اب تباہ کن عدالتی بحران کے قریب پہنچ گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اپنا عہدہ چھوڑیں یا الیکشن کے متعلق تمام معاملات فل کورٹ کے حوالے کر دیں. بہتر ہوگا کہ اب سینئر ترین معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا پاکستان میں الیکشن آئین کی روح کے مطابق ہو سکتے ہیں. نگران حکومتیں 90 روز بعد فارغ ہو جائیں یا مزید 6 اضافی مہینے کام کرتی رہیں. بدقسمتی سے اب ان معاملات میں چیف جسٹس عطا بندیال بینچ کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ ان وچ کنٹری اینی ون کین گیٹ اوے ود سچ اے ٹویٹ کہ آپ نے سٹنگ چیف جسٹس کو یہ کہہ دیا کہ آپ ریزائن کریں. میرا خیال یہ ہے کہ کامران خان جیسے جرنلسٹ کو ریزائن کرنا چاہیے, ان کو اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, بیکاز ان کا جو پولیٹیکل مائنڈ ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے. یہ لوگ جرنلسٹک بیہیویئر کو اب کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں, بلیک میلنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان جیسے لوگوں کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے, بیکاز آئین چیف جسٹس کو جو اختیارات دیتا ہے اگر وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتے تو اس کی بیس پہ ملک کو نہ ڈیریل کیا جا سکتا ہے, نہ اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلانا کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. جہاں اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں, وہاں بہت سارے ڈیموکریٹس, سو کالڈ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے تھے, پروگریسو کہتے تھے, لبرل کہتے تھے, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی, سول سپریمیسی کی باتیں کرتی تھی, سب نقاب ہٹ گئے ہیں. اور کون سی اوڑ میں کون سی فنڈنگ لیتا رہا ہے, کس طرح ہمیشہ سسٹم کا بینیفیشری رہا ہے, سب ایکسپوز ہو گیا ہے. سو آئی تھنک مجھے مستقبل میں پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ بالکل اس کلاؤڈ سے ڈفرینٹ ہوگی جو اس وقت ہمیں گوان کر رہی ہے, بلکہ اس کو بہت احتیاط سے پاکستان کو لے کے چلنا ہوگا,
کیونکہ لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس اب بہت بڑھ چکا ہے اور لوگوں کا اویئرنیس لیول بھی بہت بڑھ چکا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جو حکومت کھل کے چیف جسٹس کے خلاف متحرک ہے، قومی اسمبلی میں جس طریقے کی تحریکیں پیش کی جا رہی ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، نئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کامران خان جیسے لوگوں کا چیف جسٹس سے ریزائن کرنے کا جو مطالبہ ہے، یہ سب کچھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ہمارے ملک کے، وہ کیا چاہتے ہیں. تو طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اور اگر آپ ان کی بھوک کو نہیں دیکھیں گے، اگر آپ جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو جتنی مرضی پولیٹیکل اور جوڈیشل اور پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ مینوورنگ کر لیں، اس کا بہت برا ریئیکشن سامنے آئے گا. The sooner we realize it, it's better. See you tomorrow.